السلام علیکم ناظرین، میں ہوں ذکاء اللہ جٹ اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل پکار ود انیلا ذکاء آفیشل۔ ناظرین، 2017 جولائی 2017 ہم نے گلگت میں ایک پروگرام ریکارڈ کر کے ایئر کیا۔ نیو ٹی وی پر پروگرام پکار میں ہم نے جو واقعہ دکھایا وہ یہ تھا کہ گلگت کے اندر 25,000 جنات کا داخل ہونا اور لوگوں کا صدقات خیرات میں کثرت کرنا اور لوگوں کا وہاں پر موجود عاملوں کا ان لوگوں کو اس بات کی تلقین کرنا کہ رات کے وقت کھانا پینا اپنا گھروں کی چھتوں کے اوپر چھوڑ کے تو گھروں کے کمروں کے اندر داخل ہو جائیں۔ جب یہ خبر ہمارے سامنے آئی تو ہم نے اس کو پرسو کیا، ہم اس کی جستجو میں لگ گئے کہ اس کے پیچھے حقائق اصل ہیں کیا، کیونکہ پکار کے اندر ہم نے بہت سارے پاکھنڈی بابوں کو، جعلی عاملوں کو ہم نے بے نقاب کیا اور ان کے جتنے بھی ڈھکوسلے تھے وہ سارے کے سارے اپنے عوام کے سامنے لا کے رکھ دیے۔ میں چونکہ پروگرام پکار کا ڈائریکٹر ہوں تو میں نے الحمدللہ اب تک جتنے بھی پروگرام پکار ریکارڈ کروا کے اپنے ناظرین کے سامنے پیش کیے ہیں ان کے اندر میں نے حقائق سامنے لانے کی ہر ممکن کوشش کی ہے، چاہے ہمیں اس کے لیے کسی حد تک بھی جانا پڑے، تکلیف مشقت برداشت کرنی پڑے، ہم نے وہ ہر دفعہ برداشت کی ہے۔ ہم نے اس کے لیے مصائب جھیلے ہیں، ہم نے ان کے لیے مارے کھائی ہیں، ہم نے ان کے لیے اپنے نقصانات کیے ہیں، لیکن ہم نے حق اور سچ اپنی عوام کے سامنے لا کر رکھا ہے۔ 2017 جولائی میں جب ہم نے پروگرام ریکارڈ کر کے ایئر کیا تو اس کے اندر بہت ساری چیزیں ایسی تھی جو ہمیں اس وقت نظر آ رہی تھیں اور ہم نے اس کو ویسے کا ویسے اپنے ناظرین کے سامنے پیش کیا، لیکن ایک اندر کسک رہ جاتی ہے تو وہ یہ تھی کہ ہمیں اس کی تہ تک پہنچنا لازمی تھا۔ یہ کیا تھا، کیوں تھا اور اس کا فائنل ڈراپ سین کیا ہوا، اس کو دیکھنے والے ہمارے ملین میں ویوز ہیں جنہوں نے اس پروگرام کو دیکھا، کومنٹس کیے، ہمیں داد دی، ہمیں دعائیں دیں اور ہمیں آئندہ سے بھی ایسے لوگوں کو ایکسپوز کرنے کے لیے ہمیں بار بار ریکویسٹ کی۔ تو میں آپ سب کو بتا دوں کہ سب سے پہلے تو میں آپ کے سامنے یہ پورا واقعہ رکھوں گا کہ یہ واقعہ تھا کیا، 25,000 جنات کا گلگت میں آ جانا اور وہ بھی بیرون ملک سے یہاں پر آنا، اور کون سا ایسا عامل تھا جس نے یہ بات کی اور صحافی نے اس کو خبر کی زینت بنایا اور اخبارات میں آئی اور پھر وہ ہمارے تک پہنچی۔ میں ناظرین آپ کو بتاتا چلوں کہ جب یہ خبر اخبار پر شائع ہوئی کہ 25,000 غیر ملکی جنات نے گلگت کا رخ کیا ہے تو ہم اس عامل کے پیچھے ہو لیے کہ وہ عامل ہمیں مل جائے جس عامل نے یہ بات کی ہے۔ ہم اپنا سفر طے کرتے ہوئے گلگت شہر میں پہنچے اور پھر گلگت شہر سے آگے گلگت کی وادیوں پر ہم گھومتے رہے۔ اس سارے عمل میں تقریباً ہمیں 1 ماہ لگا کہ ہم اس واقعے کی تہ تک پہنچنے میں کسی نہ کسی حد تک کامیاب ہو گئے۔ وہاں کے لوگوں نے بتایا کہ یہ کوئی واقعہ پہلی دفعہ نہیں ہے، اس طرح کے واقعات ہر سال رونما ہوتے ہیں اور یہاں کے جو لوگ ہیں جن کو وہاں کی زبان میں ایک مخصوص علاقے میں جہاں پر یہ خبر نکلتی ہے تو وہاں پر ان کو پشو بولا جاتا ہے، ان کے اپنے اعمال ہوتے ہیں اور وہ اپنا عمل کے ذریعے سے لوگوں کو تلقین کرتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ آپ لوگوں کے معاملات اس طرح سے خراب ہوئے ہیں اور اس طرح سے ٹھیک ہوں گے اور اس کے لیے آپ کو یہ کرنا چاہیے۔ خیر یہ ایک لمبی بحث ہے کہ اس کے اندر میں جانا نہیں چاہتا، لیکن ہم نے اس کی جستجو کی، 1 ماہ کا وقت لگا اور ہم اس کی تہ تک پہنچنے میں کامیاب ہوئے۔ اور جب ہم اس کی تہ تک پہنچے کہ یہ معاملہ کیا تھا کہ ایک نوجوان لڑکا جس کو چڑیلیں نظر آتی ہیں اور چڑیلیں گاؤں والوں پر حملہ کرتی ہیں، اور ہم اس نوجوان کے پاس اس بستی میں پہنچے اور اس نوجوان نے وہاں سے جب اس کو چڑیل نظر آئی تو ہم نے اپنے ناظرین کو اپنے پروگرام کے اندر وہ سب کچھ دکھایا جو ہم نے اس وقت موقع پر دیکھا تھا۔ اس کے اندر کسی قسم کی کوئی ایسی چیز نہیں تھی کہ جو ہم نے نہ دیکھی اور آپ کے سامنے پیش کی ہو، بلکہ ہمارے پاس کنٹینٹ زیادہ ہونے کی وجہ سے اس کو ہم نے شارٹ کر کے آپ کے سامنے ضرور پیش کیا تھا کہ یہ معاملات وہاں پر ہوئے ہیں۔ اس نوجوان کا دوڑ لگانا اور وہاں پر جا کے ایک پہاڑی، اونچی پہاڑی کے اوپر چڑھ کر دوسری پہاڑی کی طرف چھلانگ لگانے کی کوشش کرنا اور پھر نوجوانوں کا
اور گاؤں والوں کا اسے دبوچ لینا، پکڑ لینا اور اس کے بعد اس کے اوپر دم کرنا اور اس کو ہوش میں لے کے آنا، اور اس کے بعد ان لوگوں کا ایسے مصائب سے بچنے کے لیے سارے گاؤں کے لوگوں کا اکٹھے ہو کر مل کر پیسے جمع کرنا اور پھر گائے ذبح کر کے اس کا صدقہ خیرات کرنا اور اس کو بانٹنا، یہ وہاں کا معمول تھا۔ یہ ساری چیزیں ہم نے اپنے ناظرین کے سامنے رکھیں۔ اب چلتے ہیں ہم اس عامل کی طرف جو عامل ہمیں ملا اور جس نے ہمارے سامنے یہ اقرار کیا کہ میں آپ لوگوں کو کہتا ہوں کہ 25,000 جنات گلگت شہر میں داخل ہوئے ہیں اور وہ غیر ملکی ہیں اور وہ نقصان پہنچا سکتے ہیں، اس کے لیے ان کو جو کھانے پینے کی ضروریات ہیں ان کو چھتوں کے اوپر رکھا جائے۔ خیر ہمارے لیے یہ چیز بہت عجیب تھی کہ ہم اس کو مان لیتے اور پھر اس کے اوپر یقین بھی کر لیتے۔ ہمارے ساتھ جو معاملات ہوئے ہم نے ان کو پروگرام کی زینت بنایا اور عوام کے سامنے اسے پیش کر دیا۔ اب ہمارے ساتھ جو معاملات ہوئے اور ان صاحب نے کہا کہ میری 100 سال سے زیادہ کی عمر ہے اور ان کی آنکھوں کے بال جو ہیں وہ کافی لمبے ہو چکے تھے اور منہ کے اندر ان کی کیفیت ایسی نظر آتی تھی جیسے ان کے دانتوں کی کچھ بناوٹ جو ہے وہ عام انسان سے ذرا ہٹ کے ہے۔ ان کا یہ کہنا تھا کہ میں خون پیتا ہوں اور میری غذا خون ہے اور میرے پاس اتنے موکلات ہیں جو ہزاروں کی تعداد میں ہے اور 25,000 جنات جو اوپر سے آئے ہیں، یہ سب میرے موکلات ان کو قابو کر لیں گے۔ اب اس دوران ہمارے پروگرام ریکارڈ کرتے ہوئے ہمارے سامنے ایک چیز ایسی آتی ہے جس کو ہم دیکھ کر، کیونکہ وہ جس جگہ پہ ہم پروگرام ریکارڈ کرنے کے لیے اس کے پاس پہنچے وہ ایک جنگل تھا اور جنگل کے اندر وہ بابا جی بیٹھے تھے جس کو ہم نے 1 ماہ کی مدت کے محنت کے بعد ہم نے اس تک پہنچنے میں ہم کامیاب ہوئے تھے۔ رات کا وقت جب ہم وہاں پر پہنچے، ہمیں وہاں کے علاقے کے لوگوں نے وہاں پر جانے سے منع کیا کہ آپ اس وقت نہ جائیں، جنات وغیرہ کا خطرہ ہوتا ہے، لیکن ہم نے وہ خطرہ مول لیا، وہ اس لیے کہ لوگوں نے ہمیں یہ بتایا کہ اس وقت وہ بابا جی یہاں پر چلا کرتے ہیں اور اس وقت ہی یہ ایسی چیزیں سامنے آتی ہیں جس کے لیے انہوں نے ہمیں خبردار کیا اور ہمیں بتایا، اور پھر ہم نے آگے عوام سب کو بتانے کی کوشش، ہم نے عوام کو بتانے کی ضرورت محسوس کی کہ سب کو پتہ چل جائے۔ اس لیے ہم نے وقت کی پرواہ نہیں کی، ہم نے اس چیز کی پرواہ نہیں کی کہ ہماری جان کو کچھ ہو سکتا ہے، ہمارے کسی ٹیم ممبر کو کچھ ہو سکتا ہے۔ ہم نے ہر چیز کی پرواہ کیے بغیر، ہر قسم کے نقصان سے بچے بغیر، ہم نے ہر قسم کی مشقت برداشت کرتے ہوئے ہم وہاں تک پہنچے اور بابا جی سے جب ہم نے بات کی، جو میں پہلے آپ کو بتا چکا ہوں، اس دوران ہمارے ساتھ بات کرتے کرتے ہمارے کیمراز کی ایک دم سے لائٹس آف ہوتی ہیں اور جس کو ہم نے بعد میں جا کے اس وقت کا جو ماحول تھا وہ ایسا ہی تھا کہ ایک دم سے لائٹس آف ہوئیں۔ ہم نے پوچھا کیا ہوا، بابا جی بولے جی میں نے یہ لائٹس آف کی ہیں۔ خیر وہ ٹمپریچر کا مسئلہ تھا، وہ ہمیں بعد میں جا کے ہم نے جب ٹیکنیکل چیزوں کو خود سے دیکھا، پتہ چلا، تو وہ ہم نے ایک اندازہ لگایا کہ ہو سکتا ہے کہ یہ بھی معاملہ ہو سکتا ہے، لیکن خیر یہ معاملہ ہوا۔ ہپناٹائز کرنے کا بھی معاملہ ہو سکتا ہے، کوئی عامل ہوتا ہے اس کے پاس اتنا سا تو عمل ہو سکتا ہے کہ وہ کسی نہ کسی کو کسی نہ کسی حد تک پریشان کر سکے، لیکن میں آپ کو یقین سے یہ کہتا ہوں کہ قرآن پاک سے بڑھ کر کوئی عمل نہیں ہے، کوئی ایسا جادو، کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو قرآن پاک سے بڑھ کر ہو اور قرآن پاک پڑھنے سے وہ اس کا اثر زائل نہ ہو جاتا ہو اور لوگوں کو نقصان سے نہ بچایا جا سکتا ہو۔ لیکن خیر جو ہمارے سامنے بات آئی وہ ہم نے دیکھی، لائٹس آف ایک دم سے بند ہوئیں، لیکن ہم نے پھر اس کو جب ہم اپنا پروگرام ریکارڈ کر رہے تھے، بات کر رہے تھے، تو لائٹس آف ہونے کے بعد اور ہم نے اپنا جب لنکنگ کر رہے تھے، کلوزنگ کی طرف جا رہے تھے، وقت ہمارے پاس کم تھا، تو ایک دم سے ہماری نظر پڑی تو بابا جی وہاں پر نہیں تھے جس جگہ پر بیٹھے ہوئے تھے۔ یہ بھی ہمارے لیے ایک پریشان کن بات تھی، تو جب ہم نے انہیں دیکھا تو وہ وہاں پر موجود نہیں تھے، بلکہ چھلانگ لگائی یا اڑ کر پہنچے۔ انہوں نے کہا جی میں اڑ کر درخت کی ایک چوٹی کے اوپر وہ پہنچ کے جو کہ کافی ہائٹ پر تھی۔ یہ ساری چیزیں ہم نے ناظرین کے سامنے رکھ دیں کہ یہ ہم نے دیکھی ہیں، لیکن ہماری ذاتی طور پر تسلی اس چیز کی نہیں ہوئی تھی کہ ہم اس چیز کے اوپر یقین کرتے کہ یہ سارے کا سارا معاملہ حقیقت پر مبنی تھا اور یہ ایسا ہی تھا، لیکن جو ہمارے سامنے آیا ناظرین کے سامنے رکھنا بھی ضروری تھا۔ 1 سال کا عرصہ لگ گیا اس کے بعد، کیونکہ اس وقت تو ہم نے ان کو نیچے بلانے کی کوشش کی تو وہ ہمارے پاس نہیں آئے کہ ہمارا وقت ختم ہو گیا، میں اب سامنے نہیں آ سکتا۔ 1 سال کا عرصہ لگا، 2018 میں ہم پھر دوبارہ وہاں پر گئے، کسی نہ کسی نے ہیلپ کی کہ بھائی ہم آپ کو ان تک پہنچا دیتے ہیں۔ اس کے لیے ہمارا پیسہ بھی لگا اور ہمارا وقت بھی بہت لگا ان تک دوبارہ پہنچنے کے لیے۔ وہ خیر ہمارے پاس پہنچے، پھر ہم نے ان کے ساتھ بات کی کہ آپ نے ہمیں یہ کہا تھا
کہ میں آپ کو حقیقت میں اڑ کے دکھاؤں گا، اور اس وقت میرا وقت ختم ہو گیا تو میں آپ کو اڑ کر نہیں دکھا سکتا۔ تو ہم نے کہا کہ ہمیں آپ اڑ کے دکھائیں، ہم اپنے کیمرے میں ریکارڈ کرنا چاہتے ہیں، اگر آپ اڑ کے دکھائیں گے تو ہم آپ کے ساتھ دوبارہ دوسری کسی قسم کی کوئی بات نہیں کریں گے، بلکہ یقین کر لیں گے آپ کا اس وقت بھی اڑ کر درخت کے اوپر چڑھنا بالکل ٹھیک تھا۔ انہوں نے ہمیں ایک وقت دیا اور اس وقت کے مطابق ہم اس جگہ پر پہنچے جس جگہ کا انہوں نے ہی تعین کیا تھا۔ انہوں نے ہمارے سے سفید کپڑا منگوایا، کچھ درخت کے کچھ پتے منگوائے، اور بہت ساری چیزیں ایسی منگوائیں جو ہم نے ان کو لا کر دے دیں۔ ہم نے اس کے اوپر پیسے خرچ کیے، چیزیں سامان اکٹھا کیا، اور ان کے مطلوبہ جگہ کے اوپر پہنچے، اور انہیں وہاں پر دھواں کیا، اور وہ دھواں اس قدر شدید تھا کہ ہماری ٹیم کے ممبران وہاں پر بے ہوش ہونا شروع ہو گئے، اور وہاں پر وہ بابا جی ہمیں اڑ کر نہیں دکھا سکے، مطلوبہ وقت کے مطابق نہ اڑ سکے، پھر ہم نے وارننگ دی، پھر نہ اڑ سکے، پھر ہم نے وارننگ دی، پھر نہ اڑ سکے، اور مطلوبہ وقت سے بہت زیادہ وقت ہونے کے بعد ہمیں اس چیز کا یقین ہو گیا کہ ان کے پاس ایسی کوئی چیز نہیں ہے ماں سوائے کے ڈھونگ کے۔ ہم نے وہاں پر قانون کو، پولیس کو، مطلوبہ جو تھی قانون نافذ کرنے والے ادارے جو تھے ان کو ہم نے لوپ میں لیا، ان کے ساتھ بات کی، اور ان صاحب کو پکڑ کر پولیس کے حوالے کر دیا۔ ان کی جب انٹیروگیشن ہوئی تو انہوں نے بتایا کہ یہ سب کا سب ڈھونگ تھا، میں جس آدمی کے ذریعے اس ڈھونگ کو پروان چڑھا رہا تھا وہ وہاں کا ایک مقامی آدمی تھا، اس کے گھر میں ایک مسئلہ تھا، میں نے اس کے گھر میں خود سے ہی تعویذ بند کیے زمین کے اندر اور نکال کے دکھائے کہ بھائی تمہارے اندر یہ گھر میں یہ تعویذ ہے۔ یہ ڈھونگ تھا، میرے پاس روزگار نہیں تھا، تو میں نے اس کو آسان روزگار کے طور پر لیا اور لوگوں کو بے وقوف بنانا شروع کر دیا۔ جب ہم نے یہ اس سے پوچھا کہ تم اس کے اوپر درخت کے اوپر اڑ کر کیسے چڑھ گئے تھے، تم نے کہا تھا اڑ سکتا ہوں، تو جبکہ تم اڑ نہیں سکتے۔ اس نے کہا جی میں پہاڑی بندہ ہوں، تو میری سپیڈ اس طرح سے تھی کہ میں ایک دم سے اوپر چڑھا ہوں، آپ لوگوں کو پتہ نہیں چلا، تو میں نے آپ لوگوں کو جھوٹ بولا کہ میں اڑ کر درخت کے اوپر چڑھ گیا تھا، ایسا کچھ نہیں تھا۔ لائٹس کا بند ہونا، اس نے کہا جی میں نے کیا تھا، لیکن اس بات کے اوپر وہ آیا نہیں اس وقت تک۔ خیر ہم نے اس کو ٹیکنیکل پرابلم بھی سمجھا اور اس کی باتوں کو بھی یہ سمجھا کہ شاید اس کے پاس کچھ ایسا تھا، لیکن اس نے کہا جی میرے پاس ایسا کچھ نہیں تھا، وہ ایک موقع مجھے ملا تھا اور اس موقع کا میں نے فائدہ اٹھاتے ہوئے آپ لوگوں کو کہا یہ لائٹس میں نے بند کی ہیں۔ اس دوران میں نے لوگوں سے لاکھوں روپے بٹورے اور لوگ مجھ پر یقین کرتے ہیں، حالانکہ میرے پاس ایسا کچھ عمل نہیں ہے کہ میں ان کو فائدہ پہنچا سکوں۔ ناظرین اس پروگرام پر ہمارے ملین ویوز ہیں دوسرے پروگرامز کی طرح، لوگوں نے ہمیں بہت اپریشیٹ کیا، بہت ہمیں دعائیں دیں، اور ہمیں اس چیز کے لیے لوگوں نے ہمیں سراہا کہ آپ واقعتاً ایمانداری سے اور حقائق پر مبنی رپورٹنگ کرتے ہیں اور ہمارے تک ان سب چیزوں کو اصل حالت میں پہنچاتے ہیں جیسے کہ آپ دیکھتے ہیں، اور آپ کی بھی کوشش ہوتی ہے کہ آپ ان سب چیزوں کو اصل حقائق میں آپ کی طرف لے کے آئیں، اور اس میں کوئی شک نہیں ہے، اور ہم اصل حقائق آپ کے سامنے لانے کی ہر ممکن کوشش کرتے ہیں، جیسا کہ یہ واقعہ آپ کے سامنے تھا۔ اگر تصویر کا ایک رخ ہمارے سامنے آیا تو دوسرا رخ ہمیں خود سے محسوس ہوا کہ اس تصویر کا دوسرا رخ ہو سکتا ہے، تو ہم نے اس کے اوپر 1 سال کا وقت لگایا، اس کے اوپر لاکھوں روپے خرچ کیے، اور ہم نے اس جھوٹ کو بے نقاب کر دیا جو اس نے ہمارے کیمرے کے سامنے بھی بولنے کی کوشش کی تھی، اور ایسے لاکھوں لوگوں کو بچا لیا جو اس کے اوپر یقین کر کر اپنی قیمتی جمع پونجی لٹانے میں لگے ہوئے تھے۔ میں ناظرین آپ کو جاتے جاتے ایک بات کی ریکویسٹ کروں گا جو کہ ہم نے اپنے پروگرام میں بھی کی، کہ ناظرین پروگرام پکار آپ کے سامنے حق اور سچ لے کر آتا ہے، اور وہاں پر بھی ہم آپ کو تلقین کرتے ہیں کہ ایسے ڈھونگی باباؤں کے ہاتھ اپنا ایمان مت خراب کریں اور اپنا وقت اور پیسہ مت ضائع کریں۔ قرآن پاک ایک واحد ایک ایسا علم، ایسی کتاب ہے جس کو دیکھ کر آپ کو اس بات کے اوپر یقین کر لینا چاہیے، اس کو پڑھنے سے شفا بھی ہے اور اچھا اور کامل راستہ بھی اللہ پاک نصیب فرماتے ہیں۔ ناظرین آج کے اس پروگرام کے خلاصے کے ساتھ میں آپ سے اجازت چاہوں گا، اگلے نئی سٹوری کے ساتھ میں آپ کے سامنے دوبارہ حاضر ہوں گا۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اللہ نگہبان۔